سورہ توبہ کیسٹ نمبر 20۔ حمید مجید قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء ونهى عن موالاتهم إن استحبوا أن يختاروا الكفر على الإيمان وتبعد على ذلك كقوله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ التوبہ کی ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کفار سے بالکل یا تباین مانا بالکل علیحدگی، چاہے وہ کفار تمہارے والدین ہوں، بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے رشتہ داروں میں سے خامد ہے، بیوی ہے، رشتہ دار ہیں، کچھ بھی ہو، لیکن اسلام اور کفر کا تعلق نہیں رہ سکتا۔ مسلمان ایک جانب میں ہوگا اور کفر ایک جانب۔ اللہ نے دو جماعتیں بنا دی، منکم مؤمن ومنکم کافر، فریق فی الجنت وفریق فی السعیر۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ خبردار ان سے دوستی نہ کرو، اگر انہوں نے کفر کو ایمان پہ ترجیح دی ہے تو تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے کہ تم ایمان کو ترجیح دو، تم جانب ایمان کو راجی رکھو اور ان کے ساتھ قطعاً دلی تعلق، محبت، مودت، موالات قائم نہ کرو۔ اسی لیے اللہ نے دوسری آیات مبارک میں بھی بڑی وعید بیان فرمائی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ میرا محبوب وہ قوم ایسی ہو نہیں سکتی کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور پھر ان سے دوستی رکھے جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار۔ تو یہ جو مومن ہیں جو ایمان کو ترجیح دے رہے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے اپنی روح سے، اور اللہ انہی کو ہی داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ مومن کی تو نشانی ہی یہ ہے کہ مومن کبھی اللہ کے دشمن کو دوست نہیں بنا سکتا۔
تو اب اس میں مسئلہ سمجھیں کہ جیسے میرے محبوب نے، محبوب کائنات سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ مومن نہیں ہے، نفی ہے ایمان کی، جب تک کہ میری ذات احب الیہ سب سے زیادہ محبوب ہو، من ولدہ و والدہ اولاد سے، والدین سے، والناس اجمعین اور ساری کائنات ساری مخلوق سے سب سے زیادہ پیار جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو تو گویا ایمان ہے ہی نہیں، یعنی باعتبار ظاہر نفی ہے۔ اسی طرح فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی تنبیہ سے کہ فلا وربک، ہرگز نہیں ہو سکتا تیرے رب کی قسم محمد مصطفیٰ، وہ لوگ ایمان والے ہیں نہیں جب تک کہ تیرے فیصلے پہ ایمان نہ لائیں، اور فیصلے پر ایمان لانے کے بعد پھر دل میں ہلکی سی کرکری بھی محسوس نہ کریں، بلکہ اندر باہر سے تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اگر وہ تیرے حکم پہ راضی نہیں تو گویا لا یؤمنون مسلمانی۔ تو اب قرآن پاک میں یہاں بھی آیا لا تجد قوما، وہاں بھی آیا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور اس آیت میں بھی آیا کہ ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ ان ساری آیتوں کو سامنے رکھیں تو پھر آدمی کو سمجھ آئے گا کہ ایمان کا معنی ہی یہ ہے کہ اگر ایمان کے مقابلے پہ کفر ہے، وہ بیوی ہے تو بیوی نہیں، باپ ہے تو باپ نہیں، بیٹا ہے تو بیٹا نہیں، سب سے رشتہ توڑ کے اللہ کے نبی سے جوڑنا ہوگا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب اس بات پہ علماء کرام نے، مفسرین عظام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے بڑی ماشاءاللہ دقیق ابحاث فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ یہ تو انسان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ فطری طور پہ ہر آدمی کو اپنی اولاد بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، تو طبعی بات ہے ہر بندے کو اپنے اولاد سے، والدین سے، ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کا اس پہ غلبہ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، ذرا سی بات ہو اولاد کی تو انسان کو کتنی تکلیف پہنچتی، یعنی ہماری تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ میرے محبوب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں، اور خطبہ فرماتے ہوئے جو آپ کی نظر پڑی تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے چھوٹے چھوٹے بچے، اور دونوں بھائی جو ہیں وہ آ رہے تھے حضور کی طرف میں، اور قمیضیں ان کی ذرا لمبی تھی تو وہ کبھی ہم اڑ جائیں پاؤں میں تو گر جائیں، پھر اڑ جائیں، پھر گر جائیں، پھر اڑ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، اور آ رہے ہیں حضور کو ملنے کے لیے۔ حضور پاک کی جب نظر پڑی آپ نے خطبہ چھوڑ دیا۔ حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ علیہما قمیصان یعثران، کہ ان دونوں بھائیوں پہ قمیضیں تھیں لیکن ذرا وہ ان کے پاؤں میں اٹک رہی تھی۔ حضور پاک نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اتر آئے، جا کے دونوں بیٹوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ آ کے ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا کہ صدق اللہ، واقعی اللہ تیرا فرمان حق ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ مال اور اولاد جو ہے وہ بہت بڑی امتحان ہے اور آزمائش ہے، دیکھو کہ میں ان بچوں کی تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے۔
تو حضور پاک کا خطبہ چھوڑ دینا. آپ دیکھیں حضور اگر کسی صحابی کو حکم دیتے بھی اٹھا لو تو کوئی صحابی دیر کرتے. لیکن کمال محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور خود اترے اور خطبہ چھوڑ دیا, ان کو لے آئے اور اپنے ساتھ بٹھایا. تو اتنا آپ اندازہ کریں کہ کتنی محبت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, امہات المؤمنین ہیں, زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک دن بے حد مغموم ہیں, محزون ہیں, رو رہی ہیں. تو ایک بی بی نے پوچھا کہ خیر تو ہے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا انی رأیت, میں نے خواب دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو, اور میں نے دیکھا ہے کہ علی رأسہ و لحیتہ غبار. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور کے سر مبارک پر بھی اور آپ کی داڑھی مبارک پر بھی سفر جیسے آدمی کرتے ہیں نا, پیدل سفر کرتا ہے, تھوڑی مٹی کے اثرات آ جاتے ہیں, مٹی کے اثرات ہیں, اور حضور بے انتہا مغموم ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا میں ابھی اس جگہ کو دیکھ کے آ رہا ہوں جہاں میرا حسین شہید ہوا رضی اللہ عنہ. تو اللہ نے خواب میں دکھلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں دکھلا دیں, اللہ کی قدرت. وما ذلک علی اللہ بعزیز. تو یعنی اتنی محبت ہے حضور کو حضرت حسن و حسین سے. تو جب نبی کی یہ عالم ہے اور قرآن کہتا ہے کہ آصفا علی یوسف وبیضت وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یوسف کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے, اتنے روئے کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ بالکل سفید ہو گئی. یعنی روتے روتے سفیدی غالب آ گئی اور سیاہی ختم ہو. تو جب یہ محبت ہے اولاد کی تو اس میں کون شکوت اور بندے کسی کی کیا طاقت ہے؟ تو یہ تو محبت ہے. اچھا, مال کی محبت ہے, ہر بندے کو مال سے محبت ہے, ہر بندے کو اولاد سے محبت ہے. ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے آپ دیکھ رہی ہیں کتنی محنتیں کرتے ہیں, مشقتیں کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے غلط کام کر کے ہمیں جیلوں میں چلے جاتے ہیں, پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں کہ کچھ بن جائے, میرے بچے بھی امیر ہو جائے. اتنی محبت ہے, اور یہ تو طبیعی بات ہے, مجبوری ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میں ساری دنیا سے پیارا اور محبوب نہ ہوں ایمان ہی نہیں. تو اس لیے علماء نے اس کو حل کیا. یہی کام ہوتا ہے علماء کا کہ علماء دین بناتے نہیں, سمجھا کرو, علماء دین سمجھاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھا کرو. جیسے ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ مشہور ہے نا جی, مولوی ہے تو جی کافر ہی بناتے ہیں, یہ کافر وہ کافر, یہ کافر وہ کافر. ان مولویوں کا کام کیا ہے جی, یہ تو کافر بناتے ہیں. خبر کوئی مولوی کافر بناتا نہیں. یاد رکھو بات, اللہ کے کعبے میں بات سمجھو. کوئی آدمی, کوئی مولوی, کوئی اہل علم کافر بناتا نہیں, بتلاتا ہے. بنانے اور بتلانے میں بڑا فرق ہے. دونوں باتوں کو سمجھا کرو. یہ ہماری غلط فہمی ہے, اور تعصب میں آ کر علماء کے ساتھ بدظنی کرتے ہوئے, سوء ظن رکھتے ہوئے ایسی باتیں ہم کرتے. دیکھو جی مولوی تو کافر بنا دیں, اس کو کافر. مولوی کیسے کافر بنا سکتا ہے؟ نہ مولوی بیچارہ مسلمان بنا سکتا ہے, نہ کافر بنا سکتا ہے. ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جس کو گمراہ کرنا چاہیں وہ بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جس کو ہدایت عطا فرمائے, مولوی نے تو رستہ بتلانا ہے. جیسے میں آپ سے مثلاً اللہ کے گھر میں پوچھوں, اگر ایک آدمی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر دے, وہ کیا ہوگا؟ ہاں جی, اچھا, حضور کی رسالت تو مانتا ہے, نبوت بھی مانتا ہے, ختم نبوت کا منکر ہے تو کیا ہوگا؟ اچھا, اللہ کے قرآن کا انکار کر دے, کہے قرآن مکمل ہی نہیں ہے,
یا قرآن بدل گیا ہے، تو اب تو آپ کافر بنا رہے ہیں، مولوی تو نہیں بنا رہا، مولوی تو چپ بیٹھا ہے، مولوی تو پوچھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کوئی کافر نہیں بناتا، اللہ معاف کرے، کس کی کیا طاقت ہے کسی کو کافر بنائے؟ ہدایت کے فیصلے میں اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ صرف آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کی توحید ہے، عبادت ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہے، نظر ہے، نیاز ہے، قربانی ہے، چڑھاوا، اس اللہ کے سوا کرو گے مشرک ہے۔ اب جو کرے گا وہ خود بن رہا ہے، مولوی تو نہیں بنا رہا۔ بات کو سمجھا کر علماء نے بتلا دیا کہ جو آدمی اللہ کے قرآن کو کامل مکمل محفوظ نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی قرآن شریف تو پورا نہیں ہے، قرآن شریف میں کچھ آیتیں جو ہے نا جی وہ گرا دی گئی ہیں، کچھ الفاظ بدل دیے گئے ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو وہ کافر بنا رہا ہے، مولوی تو نہیں بنا رہا۔ بات کو سمجھا کر ایک آدمی اللہ کے کعبے کے طواف کے بجائے مزاروں پہ طواف کروا رہا ہے، اللہ کے گھر کے سجدے کے ساتھ ساتھ قبروں پہ سجدے کروا رہا ہے، خدا کے گھر پہ غلاف ڈالا جا رہا ہے تو وہ مزاروں پہ بھی غلاف ڈلوا رہا ہے، اللہ کے نام کی قربانی ہو رہی ہے تو پیر کے نام پہ بھی بکرا دلوا رہا ہے، تو وہ کفر کر رہا ہے، مولوی تو نہیں بنا رہا اس کو کافر۔ یہ بات سمجھا، اور اسی طرح دین کو سمجھو۔ یہ بے انتہا غلط ہوتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی امام محدث فقیہ عالم دین بناتا ہے، نا دین بتلاتا ہے، دین سمجھاتا ہے، اللہ کے فرمان کو اور حدیث عربی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کے سمجھاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جب تک اللہ رسول محبوب نہ ہو، اور اسی کے مطابق حضرت عمر کا فیصلہ رضی اللہ عنہ کا آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک آدمی نے آ کر حضور کے فیصلے کے خلاف درخواست دی حضرت عمر سے، انہوں نے کہا ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر گھر گئے، تلوار لائے، ماری اور اڑا دیا۔ وہ تو سارے مدینے میں جناب شور ہو گیا کہ حضرت عمر نے بندے کو مار دیا بلا وجہ۔ حضور نے بلایا، عمر کیا کیا؟ حضور نے کہا حضور بات یہ ہے میں نے مارا ہے، میری گردن حاضر ہے، لیکن جو آدمی محمد مدنی کا فیصلہ نہ مانے عمر کی پھر تلوار فیصلہ کرے، مجھے آپ جو مرضی ایسا دے مجھے قبول ہے لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے، جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ کہاں مسلمان ہے؟ تو اس لیے اب علماء نے اس مسئلے کو حل کیا، انہوں نے کہا کہ جس کو حضرت عمر نے مارا تھا وہ منافق تھا، وہ اوپر سے ایمان تھا اندر سے کفر تھا، اور اس نے اللہ کے نبی کے فیصلے کا انکار کر دیا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، تبھی اپیل کی نا فیصلے پہ جا کے۔ اور ایک ہے محبت طبعی، انہوں نے کہا جو حضور فرماتے ہیں کہ میں سب سے محبوب ہوں، مانا محبت اختیاری، جو غیر اختیاری محبت ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں، اس میں اللہ ہمیں کیوں پکڑے؟ اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو ایک ہے محبت اختیاری اور ایک ہے محبت غیر اختیاری۔ اس کی مثال سمجھو، اب تمہارا ایک بیٹا ہے، اللہ نے تمہیں بڑھاپے میں دیا ہے، ایک ہی بچہ ہے، بڑا ہر وقت تمہارا دل اسی میں اٹکا ہوا ہے، پیار ہے، محبت ہے، لیکن ایمان سے کہو اگر وہ بچہ قرآن کو اٹھا کے پھینک دے تو فوراً تم تھپڑ مار دیتے ہو۔ اگر وہ بندہ یعنی حدیث رسول کے بارے میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہے تو تم فوراً لاٹھی لے کے پل پڑتے ہو، اس وقت اب تمہیں بیٹا یاد ہی نہیں، حضور کی محبت غالب آ گئی، اللہ کی محبت غالب آ گئی کہ خبردار تم نے قرآن کی بے ادبی کی، تم نے میرے مدنی سرکار کے میں نے کہا حدیث مبارک ہے اور تم نے آگے نخرہ کیا۔ کہہ دیتے میں گناہگار ہوں، میں میری کوتاہی ہے، یہ کیا کہ انکار کیا تم نے؟
تو یہ وہ محبت ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے کہ جو اس کے اختیار میں ہے وہ سو حضور سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ ایک آدمی ہے، بیوی ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، اور جناب اس کی بالکل نئی شادی ہے، ہنی مون کے دن ہیں، لیکن عورت حیض میں ہے، وہ نہیں قریب جاتا، کیوں کہتے ہیں اللہ نے حرام کیا۔ تو اب مانا اللہ کا فرمان غالب ہے دل میں کہ نہیں، کہ بھئی اللہ نے حرام کر دیا، ٹھیک ہے، جب غسل کر لے گی بیوی پاک ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی جوان ہیں، شباب ہے، گھر ہے، علیحدگی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، ایک بستر میں سوئے ہوئے ہیں لیکن قریب نہیں ہوتے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا۔ تو اب اللہ کا حکم غالب آ گیا کہ نہیں غالب آ؟ ہاں کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں غلطی کر بیٹھے، وہ تو غلطی ہے، وہ غلطی تو پھر بندہ ہر کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں، اولاد سے بھی غلطی کر لیتے، اپنے دوستوں سے بھی غلطی ہو جانا، بھول ہو جانا، کوئی ہزاروں میں سے ایک واقعے کا ہو جانا وہ بات نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ سامنے بالکل روزہ ہے، شدید گرمی میں ہے، اور گھر میں داخل ہوا ہے، فریج میں ٹھنڈی بوتل لگی ہے اور اس کا پسندیدہ مشروب رکھا ہوا ہے اور اس کی پیاس میں لب خشک ہو گئے ہیں، لیکن کہتا بھی روزہ ہے، بھئی کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، چلو میں غسل کر لیتا ہوں، کوئی کپڑا پانی میں بھگو کے اوپر رکھ لیتا ہوں، ذرا طبیعت بہل جائے گی، لیکن پانی نہیں پیوں گا، اللہ نے منع کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء نے فرمایا کہ ایک ہے محبت اختیاری اور ایک ہے محبت غیر اختیاری، جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں۔ اولاد سے محبت ہمارے کوئی اختیار میں، یہ اولاد ہمارے گھر میں جو پیدا ہوتی ہے ہماری کوئی طاقت ہے، اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ نے دی ہے تو محبت بھی تو اللہ نے ڈالی ہے۔ اب ساری دنیا میں ایک عورت سے نکاح ہو جاتا ہے، وہ کون ہے ہم کون ہے، تو یہ رشتہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے نا۔ تو یہ محبتیں ہیں جو طبعاً ہیں، جیسے آگ سے گرمی آئے گی، پانی سے ٹھنڈک آئے گی، دن میں روشنی آئے گی، رات میں اندھیری آئے گی، یہ طبیعی چیزیں ہیں جن میں کبھی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک طبیعی محبت ہے، اس پہ اللہ نہیں پکڑیں گے قیامت میں۔ اور اصل محبت جو ہے اختیاری، جس کے تابع ایک طرف اولاد ہے اور ایک طرف فرمان محمد مصطفیٰ ہے، اب وہ کہتا چھوڑو جی اولاد کا کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، بس یہ علامت ہے۔ اور اس کی پھر علماء نے مثال دی، انہوں نے کہا ہے کہ میرے آقا جو ہیں، آقا دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ اللہ نے آپ پر حکم نہیں دیا تھا، یعنی حضور پابند نہیں تھے کہ بیویوں میں برابر اوقات دیں، اللہ نے آپ کو آزاد فرمایا، لیکن اس کے باوجود حضور بالکل پورا وقت دیتے تھے ہر بیوی کو، دن میں بھی رات میں بھی۔ رات جو نوبہ ہے جس کا نمبر ہے اسی کے گھر میں جائیں گے، دن میں حضور تشریف لے جائیں گے تو ہر بیوی کے گھر میں جتنی دیر جائیں گے سب کے پاس برابر بیٹھیں گے، الا 1-2 منٹ 4 منٹ اوپر ہو گئے۔ اسی طرح حضور جو نفقہ دیتے تھے، خرچہ دیتے تھے، وہ بالکل برابر، این عدل، کیونکہ میرا مدنی تو مجسمہ عدل ہے نا، حضور سے بڑا عدل والا کون ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہم، میرا اللہ، انی اعدل فیما املک، یا اللہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس میں تو میں عدل کر رہا ہوں، وقت برابر دے رہا ہوں، دن رات برابر دے رہا ہوں، سفر پہ جانا ہو تو قرآن اندازی کرتا ہوں، خرچہ برابر دے رہا ہوں، لیکن ولا اعدل فیما لا املک، اللہ جس کا میں مالک نہیں ہوں دل کا، اس میں تو میں عدل نہیں کر سکتا، دل تو تیرے ہاتھ میں، اگر ایک بیوی سے زیادہ محبت ہے ایک سے کم ہے تو یہ تو میرے اختیار میں ہے ہی نہیں۔
جو میرے اختیار میں ہے اس میں نے عدل کیا ہے، جو میرے اختیار میں نہیں، دلوں میں محبت ڈالنے والا تو ہے، ایک بیوی سے زیادہ محبت ہے، ایک سے کم محبت، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے قیامت میں اگر بندے کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، عدل کرے گا لباس میں، نان میں، نفقے میں، رہائش میں، حقوق زوجیت میں، لیکن جو دل کی محبت ہے اس میں اللہ نہیں پکڑیں گے کہ تمہیں اس سے زیادہ محبت کیوں تھی، یہ تو اللہ کی مرضی۔ اسی لیے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار محبت کے بی بی عائشہ سے زیادہ محبت تھی رضی اللہ عنہا۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ صحابہ کو بھی تو پتہ تھا نا کہ حضور کو زیادہ محبت ہے، تو جب حضور بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتے تو سارے صحابہ جو ہے نا ہدیہ بھیجتے، کوئی جناب روٹی بھیج رہا ہے، کوئی کھجور بھیج رہا ہے، کوئی چیز جو اس زمانے میں غریبوں کا ہدیہ تھا۔ لیکن جب حضور دوسری بیویوں کے گھر میں ہوتے تو ہدیہ نہ آتا، تو بیویوں نے اکٹھے ہو کے مشورہ کیا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں، اب حضور کو کہے کون، جرأت کون کرے؟ اللہ کے نبی کو بات کہنا جو ہے وہ آسان تو نہیں، حضور کی شان ہے، عظمت ہے، مکانہ ہے، بیویوں کے دل میں بھی ہے، تو کیسے جرأت کرے؟ انہوں نے سوچا کہ بس ایک ذات ہے جو حضور سے حجت کر کے بات منوا سکتی ہے، وہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ حضور بی بی فاطمہ کی بات نہیں ٹالتے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ان بیویوں نے اکٹھے ہو کے مشورہ کر کے بی بی سے کہا کہ دیکھو تم ہم سب کی بیٹی ہو، ہم تیری مائیں ہیں، لیکن یہ بات ہماری حضور سے کہو کہ وہ صحابہ کو کہے یہ کیا بات ہے کہ بی بی عائشہ کے گھر میں آئے تو ہدیے ملتے ہیں اور ہمارے گھر میں ہدیہ نہیں بھیجتے۔ حضور سب کو کہیں کہ بھئی یہ نہ کرو، جو آدمی دیتا ہے جیسے دینا چاہے دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی فاطمہ سے بات سنی تو حضور مسکرا دیے اور چپ ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے بی بی، لیکن حضور خاموش۔ اصل بات یہ تھی نا کہ میرے مدنی کا شان بہت بلند ہے، تو حضور صحابہ کو جو کہیں کہ بھائی میں جب ہر بیوی کے گھر میں ہوں تو ہدیہ دیا کرو، تو میں نے ہدیے کے لیے حضور کہیں نا، اشارہ تو کریں نا کہ دیا کرو، اور یہ حضور تو شان نہیں ہے کہ ہدیہ مانگے، نصیحت فرمانا بھی تو اشارہ ہے نا، طریقہ ہوتا ہے نا۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے ہمارے، اب بھی ہیں میرے خیال میں، نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ عالم، بہرحال میرا خیال ہے زندہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مسجد میں میں گیا کسی یورپ کے ملک میں، تو انہوں نے مولوی کو ملے گا نا، اور کیا کرے گا بیچارہ، تو مولوی کو جا کے میں نے کہا کہ جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ عالم، تو مہربانی کر کے مجھے چندہ شندہ کروا دو۔ مولویوں کا کام اکثر یہی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ دعا کریں اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے دے، کسی کا محتاج نہ کرے، ہے بڑا مشکل کام، ضمیر کو مارنا، مانگنا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ اوپر والا ہاتھ بنائے، نیچے والا نہ، دینے والا بنائے، مانگنے والا نہ۔ خیر بہرحال یعنی میں آپ کو مولوی صاحب کی دیکھیں، عقل دیکھیں مولوی کیسے عقل والے ہوتے ہیں۔ تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ بھئی میں اتنے ملک دور سے آیا ہوں، چندہ کرنا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب دیکھو تم میرے مولوی بھائی ہو، عالم ہو، اور جہاں تک مسجد کا تعلق ہے میں آپ کو مصلی پہ کھڑا کر سکتا ہوں کہ میرے بجائے نماز پڑھا دو، تقریر کرنی ہو میں نہیں کروں گا تم کر دو، عشاء کی نماز کے بعد باقاعدہ درس قرآن ہوتا ہے وہ میں نہیں دوں گا تم دے دو۔ چندے والی بات ہماری کمیٹی نے منع کی ہوئی ہے کہ اس مسجد میں کوئی چندہ نہیں کر سکتا، تو میں تو ملازم آدمی ہوں، کل کو تم تو چلے جاؤ گے، کمیٹی والے مجھے نکال دیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو میں چندہ نہیں کروں گا، درس دینے سے تو منع نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، درس سے تو منع نہیں کیا ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تقریر کرو، درس دو، نماز پڑھاؤ، اور جتنی دن تم نے یہاں رہنا ہے میرا کمرہ حاضر ہے، یہ جو خدمت میں کر سکتا ہوں، روٹی کھلاؤں گا آپ کو، سب کچھ کروں۔ اور تو نے کہا ٹھیک ہے میں نے رات چلے جانا ہے،
ٹھیک ہے درس کا اعلان کر دیا اس نے کہ جی مولوی صاحب فلاں جگہ سے آئے ہیں وہ درس دیں گے. تو اب جناب اس نے درس دیا, تقریر کیا, اور درس دینے کے بعد اس نے سب سے آخر میں جب درس ختم کیا تو اس نے کہا کہ بھائی حضرات بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ اس مسجد میں چندہ نہیں کیا جا سکتا, لہذا میں چندہ نہیں کرتا, میں آپ کے احکام کے مطابق بالکل پابندی کر رہا ہوں, لیکن میرے مدرسے میں بچوں کا یتیموں کا بڑا برا حال ہے, ان کے لیے دعا تو کر دو, دعا تو منع نہیں ہے تمہاری مسجد میں, ان کے لیے دعا تو کرو کہ اللہ ان کی مشکل حل کر دے. تو سب نے جناب رو رو کے دعائیں کی, اور جب فارغ ہو کہتا ہے مولوی مکی صاحب مجھے اس مسجد سے جو چندہ ملا کہیں سے بھی نہیں ملا. ارے یار تم بڑے استاد. تو اب یہ بات کا طریقہ ہے نا جی, ہم چندہ یعنی اپنی بات بھی کہہ گیا نا جی, تو بچے تو رو رہے ہیں نا, ان کے لیے دعا تو بھائی مانگ لو یار, اور پیسے نہ دو, آگ لگاؤ پیسوں کو, اور مانگ بھی لیا. تو یہ اللہ معاف کرے بڑے فنکار ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ان کے فن سے بھی محفوظ رکھے اور اللہ ان کو بھی محتاج نہ کرے. دیکھو نا اگر اللہ اپنے خزانے سے دے دے تو کون جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے, کون شرمندگی برداشت کرتا ہے. یہ تو آدمی دیکھا نہیں کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ٹیلی فون ہاتھ میں ہے, بالکل جھوٹ. انا للہ و انا الیہ. اللہ اکبر. بہرحال تو اب حضور کیسے اشارہ کریں, کبھی ہدیہ دو تو ہر جگہ دو, اشارہ کریں یعنی مانگے ہدیہ. اللہ کے نبی کا شان بلند. تو بی بی صاحبہ چپ ہو گئے, ان نے بی بی ام سلمہ نے پھر بی بی صاحبہ انہوں نے کہا بی بی حضور سے چپ ہو گئے, وہ پھر کہو. اس نے کہا میں نے تو کہا ہے. نہیں آپ پھر کہیں. تو حضور کو دوبارہ جب کہا گیا تو پھر حضور نے بی بی ام سے فرمایا, آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو, تم اگر یہ چاہتی ہو کہ مجھے بی بی عائشہ کے گھر میں ہدیے زیادہ ملتے ہیں تو کیا اللہ کو بھی روک سکتی ہو؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جب میں عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں تو جبریل آتا ہے, تمہارے گھر میں تو نہیں آتا. تو اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں میرے ہاتھ میں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ جس کو عزت دے, محبت زیادہ دے, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, اس سے ہم نہیں پوچھے جائیں. یاد رکھو بس, محبت وہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اس میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا. اب دیکھا نہیں ہمارے کئی لوگ بیچارے آ جائے اور جی پاؤں کر کے بیٹھے تھے کعبے کی طرح, اس کو احساس, کیونکہ ان کے ملک میں یہ بے ادبی ہے, ان کے ملک میں یہ چیز بے ادبی میں شامل نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے لگے. لیکن ہمارے لوگ نہیں برداشت کر سکے. کوئی آدمی جوتا پہن گیا وہ دیکھو جی مسجد, کیا ہے کہ اللہ رسول کی, اللہ کے گھر کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. تمہارا بیٹا ہو, اگر ایمان سے کہو اگر پاؤں رکھ لے قرآن پہ, برداشت کرو گے؟ تو مانا ہے کہ اللہ کی کلام کی محبت اب غالب آ گئی کہ نہیں آ گئی اس کی. اچھا ایک ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ موالات مانا محبت نہ کرو, ایک ہے لین دین معاملہ ہے, چاہے تمہارا بھائی ہے کافر ہے, گھر آ گیا روٹی کھلاؤ پلاؤ کپڑا دو, احسان کرو, اس کی خدمت کرو, سب جائز. ایک دفعہ میرے آقا نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ریشمی کپڑا آیا, ایک جبہ آیا تو آپ نے دے دیا. حضرت عمر حاضر ہو گئے, انہوں نے کہا حضور آپ نے تو ریشمی کپڑے سے منع فرمایا ہے, اور پھر آپ نے مجھے خود ریشمی کپڑے کا ہدیہ دے دیا. آپ نے فرمایا عمر عقل کرو, اس لیے نہیں دیا کہ تم پہنو, کسی رشتہ دار مشرک کافر کو بھیج دو, خود کیوں پہنو, مسلمان کے لیے تو حرام ہے. تو مانا یہ ہے کہ اگر کافر بھی ہوگا, احترام الگ بات ہے, روٹی الگ بات ہے, کھانا الگ بات, یا کافروں سے تجارت ہے, معاملات ہیں, لین دین ہیں, معاملات ہیں, معاہدے, سب جائز ہے, کوئی منع نہیں. منع کیا ہے؟ یوادون مودت, محبت قلب, وہ منع ہے, وہ کافر کے ساتھ بھی ہوگی. تجارت کرنی ہے, تمہارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, کافروں کی یونیورسٹیاں ہیں,
کافروں کے کالج ہیں، کافروں کے بعد جا کے کورس کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، یا کافروں سے معاہدے ہوتے ہیں، کافروں سے میثاق ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لین دین ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مودت جو ہے، وہ مودت قلبی جو ہے، اس کو اپنا دوست سمجھنا جو ہے وہ حرام، اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ ایک دل میں کفر اور ایمان کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحافظ البیہقی من حدیث عبداللہ بن شوذب قال جعل ابی عبید بن جراح نعت به الآلية يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجراح قتله ابنه أبو عبيدة فقتله فأنزل الله في هذه الآية۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ ابی عبیدۃ بن الجراح اس نے آلہہ کی بدر والے دن جو ہے تعریف کی، ابو عبیدہ جو ہے ان کو منع کرتے تھے، لیکن جب وہ بہت زیادہ ہو گئی تو ابو عبیدہ نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ باپ تھا تو پہلے ان کو یہی دعا نہ ہو، منع کرتے یمنع ہو، لیکن جب اکثر الجراح بعد حد سے بات بڑھ گئی قتل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے مومن کہ باپ بھی سامنے آ جائے تو ان کو ایمان کی محبت جو ہے وہ غالب رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ثم ورد رسولہ ان یتواد من آثر اہلہ وقرابتہ وعشیرتہ واللہ رسول جعل سبیلی۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، وعید سنائیں جو لوگوں نے اپنے اہل کو، اپنی قرابت داری کو، رشتہ داری کو ترجیح دے دی، اللہ کے رسول کے حکم بھی ان کو بتا دیں کہ خبردار اللہ کے رسول کی محبت مقدم رکھو، اللہ کے راستے میں جہاد مقدم رکھو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها من اکتسبتموها وحصلتموها، یعنی وہ مال جو تم نے کمائے، تم نے حاصل کیے، تم نے کمائی کر کے جمع کیے، وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور ایسا مال تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، یعنی بڑا اچھا مال ہے، تمہیں اس میں کمی کا خوف ہے، کساد بنا نقصان، کمی ہو جانے کا خوف، تخشونا مانا ڈرنا، ومساکن ترضونها، اور محل ٹھہرنے کی جگہ جو تمہیں محبوب ہے، ترضونها مانا تحبونها، جن کو تم محبوب سمجھتے ہو، لطیبها وحسنها، کہ وہ اچھے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، تمہیں محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہیں احب الیکم، یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رستے میں جہاد سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یاد رکھو اس میں دو ترجمے ہیں، مفسرین نے فرمائے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ نے فرمایا کہ انتظار کرو جب تک کہ اللہ کا حکم آئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کیا مانا کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو اس دن پتہ لگ جائے گا کہ جن لوگوں نے اللہ رسول کو چھوڑا تھا کیسے ذلیل ہو گئے۔ امر اللہ سے مانا ہے فتح مکہ، اور بعد میں حتی یاتی امر اللہ، یعنی اللہ کا امر آئے عذاب کا، جب تم میں دنیا میں عذاب آ جائے پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ رسول کو چھوڑ کے ہم نے رشتہ داروں کو پیارا کیا، نتیجہ کیا نکلا۔ انتظار کرو دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو اس لیے دونوں قول ٹھیک ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ راستہ نہیں دکھلاتے ان کو جو اللہ کے احکام توڑ کے نکلنے والے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں خارجین عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے، اللہ کے حدود کو توڑنے والے۔ اس لیے عرب میں محاورے میں کہتے ہیں، چوہے کو کہتے ہیں فویسا کا، چوہا جو ہے نا کہ وہ بھی ادھر سے ادھر نکل جائے گا، ادھر نکل جائے گا، ادھر نکل جائے گا۔ تو یہ جو اللہ کی حدیں توڑ کے نکلیں یہ بھی فاسق ہوتے ہیں۔ وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا قتیبہ بن سعید قال
حدثنا ابن رية زهرة بن معبد جدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيده أو بيد عمر بن الخطاب فقال والله يا رسول الله إلا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله الآن يا عمر انفرد بإخراجه امام البخاری رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ زہرۃ ابن معبد اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، حضور نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور مجھے اللہ کی قسم ہے آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں، ساری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے مگر میرے اپنے نفس سے، ہاں جان مجھے پیاری ہے. یہ ہے صداقت عمر کی. یہ نہیں کہ اب ایمان یہ تھا کہ ہر آدمی کو جان پیاری ہوتی، ہر آدمی کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے. اس لیے آپ نے مثال نہیں دیکھی ہے کہ آدمی کے وہ کہتے ہیں کہ جی جانور کے پاؤں جلنے لگے تو وہ بھی بچوں کو پاؤں کے نیچے دے دیتی، بعض جانوروں کو خطرہ آ جائے تو بچوں کو کھا جاتی. تو اس لیے حضرت عمر نے جو بات کی وہ اپنی جگہ بالکل حق ہے. انہوں نے کہا حضور ساری دنیا سے آپ مجھے پیارے ہیں لیکن اپنی جان. حضور نے فرمایا عمر بات سنو، جب تک اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ محبوب نہ سمجھو ایمان کامل نہیں ہوگا. تو حضرت عمر نے غور کیا، اس کے بعد کہا حضور واللہ ہے اب تو مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. کیوں؟ حضرت عمر کو بات سمجھ آ گئی کہ اگر حضور ہمیں حکم دیں جہاد کا تو ہم جا کے گردن کٹوا دیں گے کہ نہیں کٹوا دیں گے. تو اپنی جان سے حضور پیارے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جب بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے کہا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا الآن یا عمر اب تمہیں پتہ لگا کہ ایمان کی کمال کیا ہے، تکمیل کیا ہے. تو اس لیے حضور جو ہے ساری دنیا سے بھی اور جان سے بھی، اور الحمدللہ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس کو حضور ساری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے. دیکھا نہیں حضور کے حکم پہ آدمی جہاد کرتا ہے، جان دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو اس لیے ایمان کی نشانی ہی یہ ہے. باقی جو اعمال میں کوتاہیاں ہیں دعا کریں اللہ ہمارے وہ بھی پوری کر دیں، کہ جیسے ہمارا یعنی ایمان ہے، دعوی محبت ہے، وہ ہمارے بدن پہ بھی نظر آئے، ہمارے گھروں میں بھی نظر آئے. دعا کریں اللہ پاک رحمت کرے. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. وقد ثبت في الصحيح انفرد بإخراج البخاري فرمان يا ابن سليمان وابن ايوب بن شريح نبي وقد ظهر ابن السامع جد عبد الله بن شان بن بهذا وقد ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اور الإمام أحمد أبو داود والزنودي سيدي عبد الرحمن الخراساني أن أتى الخراساني النافع رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورزقتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. اب دیکھیں میرے مدنی پاک کی حدیث ہے، حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کر رہے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، یہ بے حرام ہے. اگر جب تم یہ بے شراء ایسی کرو گے جو حرام بے شراء ہے، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، اور جب تم نے جانوروں کے دمیں پکڑ لی یعنی مانا ہل چلانے میں زراعت میں لگ گئے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، تم کھیتی باڑی سے راضی ہو گئے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم نے جہاد اللہ کے راستے کا چھوڑ دیا، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے.
لا ينزعوا، اور وہ ذلت تم لوگوں پہ ہمیشہ رہے گی، حتی ترجعوا الی دینکم، اب ایمان سے کہیں جب سے تجارت پیاری ہو گئی، زراعت پیاری ہو گئی، انڈسٹری پیاری ہو گئی، ہر آدمی کو مال کی محبت پیاری ہو گئی، ہر آدمی نے جہاد کی محبت چھوڑ دی، نتیجہ کیا ہر جگہ ذلت ہے کہ نہیں؟ جو حضور نے فرمایا تھا وہ بالکل عین سچ ہے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علاج کیا ہے کہ پھر امت لوٹ آئے دین کی طرف، اللہ کے دین کے جہاد کے لیے، لائے کلمت اللہ کے لیے۔ ورواہ الامام احمد بن یزید ہارون حبیب بن شار بن حوشب انه سمع عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نحو ذلك وهذا شاهد للذي قبله والله تعالی عالم۔ انہوں نے بھی اسی طرح کی حدیث مبارک سنی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین ایمان نصیب فرمائے۔ جی کہ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جیسے یہاں اللہ کی توحید کا کام کر رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں بہت کفر و شرک ہے، وہاں بھی ضرورت ہے، الحمدللہ وہاں بھی علماء کر رہے ہیں، اور جو ہمارے بس میں ہوتا ہے الحمدللہ ہم بھی ہر سال جا کے کرتے ہیں، اور اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اہل بیت کی حقانیت و عظمت پہ اللہ کی رحمت سے علماء حق پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، جو جتنا بس میں ہے باقی اللہ قبول فرمائے۔ جی جواب بڑا لہجہ جو ہے کبھی کھردرا ہو جاتا ہے، فطری بات کہ جب سوال ایسا ہوگا کہ ٹائی کا باندھنا بولا ہے کہ ناجائز ہے، تو آپ مجھے دکھا دیں جائز ہے تو میں بھی باندھ لوں گا، میں تو ناراض نہیں ہوں۔ آپ مجھے دکھا دیں کہ حضرت ابو بکر نے باندھی، عمر، عثمان، علی، اہل بیت نبی نے باندھی، صحابہ کس نے باندھی؟ جھگڑے کی بات نہیں، 1,24,000 نبی ٹائی باندھتے تھے، صحابہ اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین۔ اچھا چلو چھوڑو، پیروں میں سے دکھا دو کوئی پیر باندھتا ہو، یہ کہاں سے آئی؟ اب اس میں اگر آپ کو بات کھردری لگتی ہے تو پھر اللہ کی مرضی، میرے بس میں تو نہیں کہ آپ ٹائی کا دفاع کریں تو مجھے تکلیف نہ ہو، اور میں حضور کے لباس کا دفاع کروں تو تمہیں تکلیف ہو۔ اب اس کا میرے پاس کیا علاج؟ میرے بھائی آپ مجھے ثابت کر دیں کہ ٹائی کا موجد کون ہے، اس کے گلے میں ڈالنے کی اصل وجہ کیا ہے، یہ کس کا شعار ہے، کس کی علامت ہے؟ دیکھیں نا، ہر دنیا میں ایک لباس ہے، مثلا ہندو دھوتی باندھتا ہے، ہندو عورت جو ہے وہ تلک لگاتی ہے، ہندو عورت جو ہے وہ مانگ میں سندور بھرتی ہے، ہندو لوگ جو ہے نکاح میں پھیرے کرتے ہیں آگ کے باہر، اور ان کا پنڈت جو ہے بھجن گاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے یہودی یہاں ایک چھوٹی سی ٹوپی رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ سارے، اچھا مسلمانوں میں سلوار ہے، قمیص ہے، حضور پاک نے تو چادر باندھی، لیکن حضور نے سلوار کو پسند فرمایا، تو جو چیز حضور کو پسند ہے الحمدللہ۔ لیکن اسی طرح آپ مجھے ذرا دکھائیں کہ یہ جو یہاں ٹائی آپ لگاتے ہیں، یا یہاں گلے میں تھوڑا سا بو لگاتے ہیں، یا اس کے بعد آپ باقاعدہ نشان کراس کا لگاتے ہیں، یا جوتے پہ آپ کے اسی طرح ٹوپے لگے ہوتے ہیں، یہ کس کی ایجاد ہے، کس کا ابتدا اس کی کس نے کی ہے؟ کیا اس کے موجد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، مسلمان ہیں، یا کافر ہیں؟ تحقیق کی بات ہے، آپ مجھے تحقیق کر دیں، اگر ثابت ہو جائے کہ یہ اسلام کا نمونہ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ کوئی آدمی جھک کے سلام کرے یہ غلط ہے، لیکن میں بیٹھا ہوں، کوئی سلام کرے گا تو کیا کرے گا؟ میں بیٹھا ہوں، وہ کھڑا ہے، ملے تو کیسے ملے؟ ایک ہے کہ آمدن آدمی جھکے اور دوسرا راضی ہو، یہ حرام، بات کو سمجھا کر، ورنہ آپ جائیں گے، آپ کا باپ بیٹھا ہے، آپ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیں، آخر جھکیں گے؟
لیکن ایک ہے کہ نعوذ باللہ جیسے بعض لوگوں میں ہے کہ پیر صاحب کھڑے ہیں تو سارے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے رہے، ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، اور جب تک جھک کے پاؤں کے ہاتھ نہ لگائیں وہ پیر صاحب راضی ہی نہیں ہوتے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کہ خواب بہت نظر آتے ہیں، بس کوئی بات نہیں، کسی کو بتایا ہی نہ کرو، اپنے خوابوں میں خوش رہو، کیوں فکر کرتے ہو؟ مسجد عائشہ سے عورتوں کے لیے مجبوری کی حالت میں عمرہ کرنا نہیں، اب مجبوری کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اور بی بی عائشہ مجبور تو ایک دفعہ تھی لیکن ساری زندگی عمرہ فرماتی رہی۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی وہاں سے احرام باندھا ہے، لیکن افضل اور اصل عمرہ وہ ہے جو آدمی اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے کرے۔ مکے میں رہتے ہوئے افضل جو ہے وہ کثرت طواف ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے یا تنعیم سے یا حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہے تو جائز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ، مکے سے نکلے عمرے کے لیے اور پھر آئے نا، باہر سے آتے ہوئے صرف عمرہ کرے۔ اگر جنازے میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، سب کی نیت، کیا اللہ جو میتیں ہیں سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں؟ پتہ نہ لگے تو جو امام کی نیت وہی ہماری نیت۔ بھائی سے قتل ہوا تھا، اب وہ مر گیا ہے، تو اگر مقتول کے وارث جو ہیں وہ معاف کر دیں تو اللہ نے ان کو معاف کرنے کا حق دیا ہے، اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ ان کو راضی کریں، اچھا ہے، اپنے بھائی کو بچائیں۔ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور پہلے اور آخری نبی ہے، ہاں یہ تو حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین، کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا، ابھی آدم کا تو پانی اور مٹی بنا تھا۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں حضور کی روح کو پہلے پیدا کیا، جب نبوت کا فیصلہ فرمایا تو حضور کی نبوت کا فیصلہ پہلے فرما دیا، تو آخری نبی بھی حضور ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ ہم پہلے بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، صحابہ حیران ہو گئے، فرمایا کہ ہاں پہلے تو ہم جنت میں جائیں گے، آخر دنیا میں آئے۔ تو اس لیے سے علماء جو فرماتے ہیں ان کی بات کو سمجھا کریں، بلا وجہ علماء پہ اعتراض نہ کیا کریں۔ صحیح حدیث سن کے نہیں مانتا ایسا تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ تو دنیا میں ہم نے تو آج تک نہیں سنا ہے کہ حدیث مبارک صحیح ہے اور وہ بھی مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن نہیں مانتا۔ لیکن اگر تمہیں کیا پتا کہ اسی مسئلے میں دو حدیثیں ہوں، پھر نہ حدیث کا انکار، وہ تو پھر کوئی منکر حدیث کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسکول میں بچوں کو ٹائی لگانے میں مجبور کرتے ہیں، دعا کریں، ان کو ہدایت کریں، ان کو جا کے سمجھائیں کہ بھی جن، اب دیکھو نا مثلا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اس حکومت کو، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ رکھے۔ اب دیکھو یہاں مدارس ہیں نہیں ہیں، کالج ہیں، مدارس ہیں، یونیورسٹی ہیں، یہاں کوئی ٹائی لگتی ہے تو گلا باندھنے سے آدمی زیادہ پڑتا ہے نا۔ ایک آدمی کا گلا باندھ دو، سانس رکنی شروع ہو جائے تو زیادہ سبق یاد کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ بس وہ شوق ہے نا جی کہ ہمارے انگریزی انگلش میڈیم اسکول ہے نا جی، تو ہم نقل بھی تو ان کی کریں نا جن کی ہم روحانی اولاد ہیں۔ اگر ہم روحانی اولاد بنے محمد الرسول اللہ، کیونکہ حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو حضور، تو پھر حضور کی سنت یہ نہیں۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، تم اپنے بچوں کو میرے مدنی کے نقشے پہ لے آؤ یا ان کو لارڈ میکالے اور شیکسپیئر کے رستے پہ لے جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ تمہیں جو محبوب ہمیں یہ محبوب، تم ان کی وجہ سے لباس نہیں بدل سکتے، ہم محمد مدنی کا لباس نہیں بدل سکتے۔ بس دعا کریں اللہ ہمارا حشر ادھر ہی کرے حضور کے ساتھ اور حضور کے صحابہ اہل بیت کے ساتھ، اللہ ٹائی والوں کے ساتھ نہ کرے۔ کیا تم راضی ہو؟ دعا مانگو تمہارے لیے کہ ٹائی والوں کے ساتھ حشر ہو، تمہارا راضی ہو؟
تو جب نہیں راضی ہو تو کیوں گلے میں باندھتے ہو؟ چھوڑو اس پٹے کو گلے سے اتار کے پھینکو. سارے مسلمان والدین چلے جائیں بچوں کہیں نہیں جناب ہمارے بچے اسلامی لباس پہنے، کیا کریں گے وہ؟ ان کا باپ بھی مانے گا، تم بھی تو راضی ہو نا کہ ہمارا بیٹا بھی السلام علیکم نہ کرے بلکہ ہائے ہائے کرے، اور جب جانے لگے تو بائیں بائیں کرے. وہ ہمیں بابا نہ کہے بلکہ کہ ڈڈ، ممی نہ کہے مم. تم خود راضی ہو. گھر میں بھی انشاءاللہ فکر نہ کرے گا ٹاٹا. فاتحہ پڑھے گا جس کو تم نے سکھایا ہی ٹاٹا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا. کون سی دعا کرے گا؟ یہی دعا کرے گا نا، ٹاٹا والی، ٹائی والی. 10,000 ریال لیا ہے، فائدے پر ہمیں 2,000 دے گا، نقصان جب ہو تو وہ کون بھرے گا؟ نفع نقصان میں شریک ہوگے تو حلال ہوگا، صرف نفع میں شریک ہو تو جائز نہیں. فطر نماز میں رکوع کے بعد دعا مانگیں پہلے مانگیں، دونوں حدیث میں ثابت ہیں. بلا وجہ خدا کے لیے یہ جھگڑے بند کر دو. امت مصطفیٰ کو نہ لڑاؤ. اس امت کو وحدت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اجماع کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے حضور کی امت کو متحد رہنے دو. یہ فروعی مسائل ہیں، اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. میرے والد نے اسلام آباد سے احرام باندھا تھا، چکر آ گیا تو انہوں نے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے. کیوں کپڑے پہننے سے چکر رک جاتا ہے؟ بہرحال پھر جدے سے احرام باندھا. اگر یہ درمیان میں ہوائی جہاز کے 2-3 گھنٹے کو دے تو کوئی حرج نہیں، صدقہ کر دیں انشاءاللہ اللہ عمرہ قبول کرے، چونکہ نیت تو انہوں نے کر لی تھی نا اسلام آباد سے. حمد و شریف کو توڑ کے پڑھنا، توڑ کے مجھے پتہ نہیں کیسے توڑ کے پڑھنا ہوتا ہے، مجھے پتا ہو تو میں بتاؤں نا. اگر ویسے کوئی آدمی الحمدللہ رب العالمین یاد کرے اور پڑھتا رہے تو کیا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن توڑنے سے اور کوئی بات ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے تو مجھے وضاحت کریں. باقی 100 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، جتنے دفعہ پڑھو، قرآن ہے اللہ کا. اگر ایک آدمی گھر سے احرام باندھ کے جاتا ہے اور پھر وہاں مسجد عائشہ جا کے کپڑے سے غسل کر کے کپڑے دوبارہ باندھ کے نیت کرتا ہے، عمرہ ہو جاتا ہے، کوئی منع نہیں. تاکہ کپڑے کہاں رکھے آدمی، کپڑے یہاں رکھ دیے پریشانی نہ ہو. نیت تو وہاں سے کی ہے نا اس نے. مینا میں قیام فرض نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. لیکن اگر رش ہے، جگہ نہیں ملی، مجبوراً نہیں رہ سکے، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں. شراب جو ہے سرکہ بن کے حلال نہیں ہو جاتا ہے. میں نے کب کہا کہ حلال ہو جاتا ہے؟ دوبارہ سنیں. میں نے تو بتایا تھا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں، میں نے تو کہا کہ نہ لگاؤ پرفیوم. اب تمہیں اگر چڑ ہے، ضد ہے، بغض ہے تو اللہ ہدایت دے. میں نے تو بتایا اور لمبی چوڑی بات کی کہ بھائی پرفیوم نہ لگاؤ، یا وہ لے لو جو فری الکحل ہے، سارا سمجھایا. بعض علماء میں نے کہا ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ نہ لگاؤ. سگریٹ جیب میں ہو، نماز تو بھائی ہو جائے، لیکن حرم میں تو بسل کھا کے آنا بھی حرام ہے. تم بدبودار چیزیں لے کے کیوں آؤ؟ جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں، اجماع سے ثابت نہ ہوں، وہ بدعت ہے. جب آدمی شرک کرے لازمی بات ہے کہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہاں تک اقبال کے شعر کی شرح ہے، آپ جانے اور اقبالیات والے جانے، مجھے نہیں پتا. عالم اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صرف حق بیان کرتا ہوں باقی غلط، تو وہ بالکل غلط کہتا ہے. اللہ سب کو ہدایت دے. کوئی لوگ علماء مقلدین کو کافر کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے.
دنیا میں یاد رکھیں یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. اللہ علم عطا فرمائے درجہ اتحاد پہ پہنچ جائے اس کو تقلید کی ضرورت نہیں. مگر نہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کہتے ہیں جی سننے والے کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ یہ مولوی صحیح بیان کر رہا ہے. اگر سننے والے کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے تو دیکھ لے کہ قرآن و سنت کی بات ہے دلائل کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, اور قرآن و سنت کے خلاف بات ہے تو غلط ہے. اگر ایک عالم صحیح راستے پہ ہے تو اس کی پیروی بالکل ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور انعمت میں کون ہے؟ انعم اللہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ایک آدمی یہ دلائل دیتا ہے علماء کے تو وہ تو شرک نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ دلیل قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر طائف سے واپسی پہ عمرہ نہیں کیا, مدینہ منورہ سے واپسی پہ کر لیں ٹھیک ہے, وہ بھی میقات ہے انشاءاللہ, ادھر سے عمرہ کر لیں گے تو دم نہیں ہوگا. جو لوگ کھانے میں مصروف ہوں ان کو سلام نہ کریں تاکہ جواب نہ دے سکیں بیچارے تو گناہگار تو نہ ہوں. آئی کھانے میں بھی بسم اللہ پڑھیں, دوائی گندی چیز ہے تو نہ پڑھیں, اچھی چیز ہے تو پڑھیں, کیونکہ ہر اچھے کام پہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. یہ کہتے پھر برکت ہو جائے گی نا, ہمیشہ دوائی پینی پڑے گی. سوچ ہے نا, اب کیا کرے, اب ہر بندے کی سوچ کا تو مولوی بیچارہ جواب نہیں دے سکتا. کہ دعا کرو کہ اللہ شافی اللہ کافی, یہ بھی دعا بھی کرو, بسم اللہ بھی پڑھو, بسم اللہ بھی تو شفا ہے نا. ہمارے مسجد کا امام سگریٹ پیتا ہے, مقتدی حقہ پیتے ہوں گے. جیسا امام ویسا مقتدی نا بھائی, جیسے روح ویسے فرشتے. بہرحال دعا کرو اللہ دونوں کو ہدایت دے, اللہ اس کو سگریٹ چھڑوا دے اور آپ کو اعتراض چھڑوا دے. آپ کو بھی تو صرف مولوی کی سگریٹ پہ نظر ہے نا, اپنی. بہرحال نماز ہو جائے گی. بعض لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں, جو کہتے ہیں ان سے پوچھو. حق المہر کا معنی ہوتا ہے جو نکاح کے وقت میں میاں اور بیوی کے درمیان میں طے ہو جائے. افضل ہے کہ آدمی زوجیت کے حقوق سے بھی پہلے ادا کرے. اچھا کینسر کے مریض ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے 5 دن آتی تھی بھائی, جب تک پاک نہ ہو 10 دن تک دیکھنا ہوگا. نہیں.